بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي خزامة عن ابي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت الرقى نسترقيها والدواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. ٹائم تو میرے بھی پوچھنا یاد ہے نا کہا تھا نا 22 تاریخ میں آ جانا. 10 بجے کو کہا 10 بجے کا وقت بیٹھ جائے. اصل میں ادھر سے آئی تھی نہیں بیٹھتے ہیں قال هي من قدر الله رواه احمد والترمذي وابن ماجه. بعض صحابہ کرام کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جب ہر چیز تقدیر میں طے ہے تو بیماری اور شفا یہ بھی طے ہے کہ اس کو بیماری ہونی ہے, اس میں شفا کب ہونی ہے یا نہیں ہونی, یہ بھی سب طے ہے, حقیقت میں طے ہے. تو صحابہ کو یہ اشکال ہوا کہ جب طے ہے تو پھر علاج کرنا, منتر کرنا, جھاڑ پھونک کرانا, دم کرانا, یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. اگر قسمت میں شفا نہیں ہے تو دوائیں کتنی کھا لو ہونے کی نہیں. قسمت میں شفا نہیں ہے تو ساری دنیا کے عاملین اکٹھے کر لو, کچھ بھی نہیں ہونے کا. اور شفا مقدر میں ہے تو کچھ بھی نہ کرو تب بھی ہو جائے گی شفا. بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں بغیر دوا کے. تو جب سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے تو علاج کیوں کراویں, جھاڑ پھونک کیوں کراویں, یہ تو بے سود چیز ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. یعنی دو چیزیں, ایک ہے اللہ کا نظام تکوینی جو اللہ نے طے فرما رکھا ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, اور ایک ہے اللہ کا نظام تشریعی جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, جو انبیاء نے ہمارے سامنے آ کر بیان کیا ہے. لہٰذا دونوں نظاموں کو گڑبڑ مت کرو, مخلوط مت کرو. نظام تکوینی اپنی جگہ ہے, وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. نظام تشریعی ہمارے سامنے ہے, اور اس نظام کو فالو کرنا, اس پر عمل کرنا, یہ اللہ کی طرف سے ہم پر لازم کیا گیا. لہذا نتیجہ کیا ہوگا اس کو آپ کو نہیں دیکھنا, آپ کو تو وہ کام کرنے ہیں جو نظام شریعت کا تقاضا ہے. تشریعی نظام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو علاج بھی کرنا چاہیے اور آدمی کو پرہیز بھی کرنا چاہیے. صحابہ کرام کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج کا بھی مکلف فرمایا اور پرہیز کی بھی تعلیم دی. لہذا پرہیز سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, دوا سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس بحث میں مت پڑو. شریعت نے کہا ہے کہ علاج کرنا چاہیے, شریعت نے کہا ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے, تو نظام شریعت سمجھ کر, حکم شریعت سمجھ کر, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سمجھ کر آپ کو یہ کرنا ہے. کوئی بہت ہی موٹے ذہن کا آدمی ہوگی جی کیوں کر رہے, اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اس پہ کیوں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن زیادہ باریکی میں گھسنا ہے آپ کو تو یہ بے سود نہیں, فائدہ ہو یا نہ ہو. آپ نے اگر سنت سمجھ کر, شریعت کا حکم سمجھ کر علاج کیا ہے تو شفا ملے نہ ملے یہ اپنی جگہ ہے, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا, اس لیے بے فائدہ نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت ابو خزامہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ارأیت رقا نسترقیھا, ذرا یہ تو بتائیے کہ جو جھاڑ پھونک ہم کرتے ہیں, دم ہم کرتے اور کراتے ہیں, وَدَوَاءً نَتَدَاوَىٰ بِهِ, اور جن دواؤں کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں, وَتُقَاتًا نَقِيھا, اور جو پرہیز ہم کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ؟ هل ترد من قدر اللہ, کیا یہ اللہ کی تقدیر میں کوئی رد و بدل کر دیتے ہیں؟ کتاب تقدیر میں تو لکھا تھا کہ شفا نہیں ہوگی, لیکن ہم نے بہت جم کے پرہیز کیا, بڑی دب کے دوا کھائی, تو اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے. هل ترد شیئا من قدر اللہ, کیا اللہ کی تقدیر میں کسی چیز کو یہ چیز بدل سکتی ہے؟ قال ہی من قدر اللہ,
فرمایا کہ یہ بھی تقدیر کا حصہ، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کون پرہیز کرے گا کون نہیں کرے گا، کون علاج معالجہ کرے گا کون نہیں کرے گا، تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ لہذا مسئلہ تقدیر کی وجہ سے آپ اس سلسلے کے اندر جو ہے تردد کا شکار نہ ہوں۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ چلیے وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقي في بدنته حب الرمان فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه رواه الترمذي۔ تو آپ نے جو ہے مفید التعلیمین پڑھی، اس میں ایک جملہ پڑھا تھا یاد ہے، الناس اعداء لما جہلوا، آدمی جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا اس کی مخالفت کرتا ہے، انکار کرتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو چیزیں سمجھ سکتے ہو ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو سمجھ میں نہیں آؤ گے تو اس کا انکار کرو گے، نقصان کا شکار ہو جاؤ گے۔ تقدیر کا مسئلہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، اسی لیے ایک صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت تقدیر کی حقیقت سمجھا دیجیے کیا ہے۔ فرمایا طریق مظلم لا تسلک، یہ ایک نہایت اندھیرا راستہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش مت کرو۔ تقدیر کی تحقیق کرنا یہ اندھیرا راستہ ہے، اور اندھیرے میں جاؤ گے تو دھکے کھاؤ گے، گرو گے، ٹکر کھاؤ گے۔ فرمایا طریق مظلم لا تسلک، یہ ایک اندھیرا راستہ ہے، اس پر چلنے کی کوشش مت کرو۔ اس نے پھر کہا جی حضرت بتائیے تو صحیح کیا ہے تقدیر کی حقیقت۔ فرمایا بحر عمیق لا تلج، یہ بڑا گہرا خطرناک سمندر ہے، اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو، ڈوب جاؤ۔ یہ بھی معنی بڑا جٹل تھا۔ حضرت یہ بھی کچھ تو بتاؤ ہے کیا حقیقت، کچھ تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا صرف من اسرار اللہ لا تفتش، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کو قریدنے کی کوشش مت کرو، گمراہ ہو جاؤ۔ تو تقدیر کے مسئلے پر بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنا، اس کی باریکیوں میں گھسنا، یہ انسان کے لیے، اس کے ایمان کے لیے خطرناک اور مضر ہو سکتا ہے، مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، انکار ایمان لازم آ سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے بس موٹا موٹا عقیدہ رکھو کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، باقی باریکی میں مت گھسو۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے اندر سے باہر، لوگوں کو دیکھا کہ وہ تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے، ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ جب لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو آپ کو غصہ آ گیا، اور اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ غصے کی شدت کی وجہ سے آپ کا چہرے مبارک بالکل لال اور سرخ ہو گیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ابھی ہادہ تمہیں یہ حکم دیا گیا کہ تقدیر کے مسائل پر غور کرنے بیٹھ جائیں، جو کام تمہارے کرنے کا وہ تو کرتے نہیں ہو، جو نہیں کرنے کا اس میں لگ رہے ہو۔ ابھی ہادہ ارسلت، کیا میں تمہارے پاس یہ پیغام لے کر گیا کہ تم تقدیری مسئلے کے اندر بحث کرتے ہو؟ اور پھر آپ نے ڈانٹنے کے بعد ان کو پیار سے سمجھایا۔ وہ پچھلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، اپنے انبیاء کی تعلیمات صحیحہ کو چھوڑ کر فضول باتوں کے اندر انہوں نے بحث و مباحثے شروع کر دیے، اس بات نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ایک تو یہ مطلب ہوا اس کا۔ دوسرا یہ بھی کہ تقدیر کے مسئلے پر غیر ضروری بحث و مباحثے کی وجہ سے پچھلے لوگ ہلاک ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا عزمت علیہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ تنازع فی القدر، آئندہ کبھی تقدیر کے مسئلے پر بحث
اور اختلاف مت کرنا، جھگڑا مت کرنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام باہر تشریف لائے اور ہم لوگ تقدیر کے مسئلے پر مباحثہ کر رہے تھے تو آپ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کأنما فقع فی وجنتیکم الرحمن، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے رخسار پر انار نچوڑ دیا گیا، جیسے انار کی سرخی ہوتی ہے ایسے آپ کی رخسار مبارک غصے کی وجہ سے سرخ نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی ھذا امرتم، کیا تمہیں اللہ کی طرف سے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اب بھی ھذا ارسلت الیکم، کیا یہی بات لے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے؟ انما ہلک، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جب انہوں نے تقدیر کے معاملے میں جھگڑا اور فساد کیا۔ دیکھو تقدیر کے معاملے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ان کی ہلاکت کا ذریعہ، بربادی کا ذریعہ ہے، تو خاص طور سے تقدیر کی جو بات ہے محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عام معاملات میں اور تقدیر کے معاملے میں بنی اسرائیل کا معاملہ اللہ کی طرف سے ذرا فرق کر رہا۔ تقدیر کے مسئلے پر جب انہوں نے غیر ضروری بحث کی تو بغیر مہلت کے ان کے اوپر عذاب آیا، اور دیگر معاملات کے اندر جرم کرتے ہی فوراً عذاب یا ڈھیل دیتے رہے، جب انتہا ہو گئی تب ان پر عذاب آیا۔ تو اور معاملات میں معصیت کا صدور ہوتے ہی عذاب نہیں آیا بلکہ ڈھیل دی جاتی رہی، جب معصیت میں وہ انتہاؤں کو پار کر چکے، حدوں کو پار کر چکے تب عذاب آئے۔ لیکن تقدیر کے سلسلے میں غیر ضروری بحثیں کرنا یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس پر بنی اسرائیل کو مہلت نہیں ملی کہ آج یہ حرکت کی، چلو کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، نہ، ابھی حرکت کی، ابھی فوراً عذاب کے اندر مبتلا ہو کے لمس کی۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اس سلسلے کے اندر غیر ضروری مباحثہ مت کرنا۔ وروى ابن ماجه نحوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب رواه أحمد والترمذي وأبو داود۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا مٹی کا، اس کے اندر روح ڈالی گئی، آدم تیار ہو گئے۔ یہ جو مٹی تھی یہ مٹی ایک جگہ کی نہیں تھی، زمین کے ہر حصے سے مٹی لائی گئی تھی اور اس کا خمیر بنا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ایک حالت پر نہیں، کچھ گورے ہیں کچھ کالے ہیں، چونکہ مٹی بھی ایک رنگ کی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، کہیں مٹی کا رنگ کیسا ہے، کہیں کیسا ہے، کہیں کیسا ہے۔ تو جیسے رنگ کا اختلاف مٹی میں ہے وہی اختلاف انسانوں کے اندر ہے، مٹی سے بن کر ہے۔ کہیں کی مٹی بہت سخت ہوتی ہے، کہیں کی بہت بھربھری اور نرم ہوتی ہے، انسانوں میں کچھ نہیں ہے، کچھ بہت نرم انسان ہوتے ہیں، تھوڑے بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو انسان کے جو حالات ہیں جسامت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے، اس میں انسان کی اصل یعنی مٹی کے اختلاف کا بڑا دخل ہے۔ جیسا مٹی میں اختلاف ویسے ہی مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کے اندر بھی اختلاف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضھا من جمیع الارض، اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے مٹی کی ایک مٹھی سے جو اللہ نے ساری زمینوں سے لی تھی۔ فجاء بنو آدم، چنانچہ انسان زمین ہی کے انداز پر دنیا میں آئے ہیں، لیکن جیسے زمین مختلف ہے،
اپنی شکل و صورت اور اپنی جو ہے خصلتوں کے اور اپنے فوائد کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. کوئی زمین ایسی کہ وہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایسی پیدا ہوتا ہے. منہم الاحمر، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ کالے ہیں، اور کچھ ان دونوں کے درمیان، گورے اور کالے کے درمیان، جس کو ہم کہتے ہیں سانولا، گندمی رنگ کا. والسہل والحزن، اور ایسے ہی عکس، نرم اور سخت ہیں، اور ایسے ہی اچھے اور برے ہیں. کچھ انسان برے ہیں، کچھ اچھے ہیں. جیسے مٹی میں اختلاف ہے، ویسے انسانوں کے اندر بھی سیرت کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے اختلاف ہے. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك يقول جف القلم على علم الله، جف القلم على علم الله. رواه أحمد والترمذي. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کو، یعنی جنات اور انسان کو اندھیرے میں پیدا فرمایا. فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ مِنْ، اندھیرے میں پیدا فرمایا ہے، پھر ان پر نور ڈالا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عہد الست کے موقع پر تمام انسانوں کی چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیا گیا تھا اور ان سے پیمان کیا گیا تھا، جس کا ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے تذکرہ. تو اس وقت اللہ کا نور ہدایت ان سب پر ڈالا گیا. جو نور ہدایت ہے نا، اس نور ہدایت کی کرنیں اس ساری ذریت آدم پر ڈالی. جب ہم ٹارچ ڈالتے ہیں، شعاعیں آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوں، تو کسی پر روشنی جاتی ہے، کسی پر نہیں جاتی ہے، کسی پر کم جاتی ہے، کسی پر زیادہ جاتی ہے. تو وہ جو نور ہدایت کی شعاعیں ڈالی گئی تھی، وہ شعاعیں جس کو پہنچی اور جتنی پہنچی اسی اعتبار سے اس کو ہدایت ملی، اور جس کو نہیں پہنچی تو دنیا کے اندر گمراہی کا شکار ہو گیا، اس کو ہدایت. مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے، ضلالت کا فیصلہ، سب چیزیں تقدیر کے اندر طے ہیں. اللہ نے اپنی مخلوق یعنی جنات اور انسان کو اندھیرے میں پیدا فرمایا. فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ مِن نُورِهِ، اور پھر ان پر اپنا نور ہدایت ڈالا. فَمَنْ أَصَابَهُ مِن ذَلِكَ النُّورِ، بس جس کو وہ نور پہنچ گیا اہتدیٰ، وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. وَمَنْ أَخْطَأَهُ، اور جس تک وہ نور نہیں پہنچا ضَلَّ، وہ گمراہ ہو گیا. فَلِذَٰلِكَ أَقُولُ، اسی وجہ سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ قلم سوکھ گیا ہے اللہ کے علم کے مطابق تقدیر کر کے. جو ہونا ہے وہ سب طے ہو چکا ہے، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اچھے اعمال کی توفیق دے رکھی ہے، ہدایت دے رکھی ہے، تو اس پر گھمنڈ اور غرور نہیں ہونا چاہیے اور بے خوف بھی نہیں ہو جانا چاہیے. اب تو مسلمان ہیں، ہم تو جائیں گے جنت میں، ہمیں کون پوچھتا؟ جنت میں جب جاوے گا، جب مرتے دم تک یہ اسلام باقی رہے گا. اگر خدا نخواستہ پہلے چھن گیا تو کیا کر لے گا؟ اس سے پہلے حدیث گزری نا کہ بہت سے لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندگی بھر وہ جہنم کے اعمال کرتے ہیں، لیکن اخیر مرحلے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نوشتے تقدیر غالب آتا ہے اور وہ جنت کے اعمال میں لگ جاتا ہے، اس کے بعد جنت میں چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے جن کو جہنم کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن دنیا میں پوری زندگی جنتی لوگوں جیسے کام کرتے ہیں. فقیر میں نوشتے تقدیر غالب آتا ہے، ہم کو ایمان فرمائیں اور ایمان چھوڑ کر کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی کو مر جاتے ہیں.
اس لیے ایمان اگر ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ملی ہوئی ہے تو گھمنڈ مت کرو، اسے اپنا کمال مت سمجھو، بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور ہر وقت اللہ سے یہ بھیک مانگتے رہو کہ یہ دولت جو آپ نے ہمیں دی ہے یہ واپس مت دینا، مرتے دم تک زندگی کے آخری سانس تک یہ دولت ہم کو حاصل رہے اور اسی دولت کو لے کر ہم دنیا سے قبر کی جانب رخصت ہوں، یہ ہر وقت دعا کرتے رہنے چاہیے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو بدلنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دینا۔ اس لیے ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے، اس لیے قرآن نے اس کے لیے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا، جو اس دعا کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ جملہ بولا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدل دینے والی ذات ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دیجیے۔ میں نے ایک دن کیوں کہا حضور آمنا بکا وبما جئت بہ، یعنی ہم سمجھ گئے کہ حضور جو یہ دعا کرتے ہیں ان کو تو اللہ کی طرف سے ضمانت ملی ہوئی ہے، وہ تو گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے، پھر بھی آپ جو بار بار کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں یہ دراصل ہم کو تعلیم دینے کے لیے کہ تم اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ اس لیے ہم نے پوچھا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر براہ راست ایمان لے آئے ہیں، قرآن ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم مسلسل آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، تو اتنی ساری خصوصیات کے باوجود بھی کیا ہمارا ایمان پختہ اور مضبوط نہیں ہے کہ اب بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایمان رہے گا یا نہیں رہے؟ ہم نے تو آپ کی صحبت اٹھائی ہے تو ہمارا ایمان تو پختہ ہونا چاہیے، ہمیں تو گمراہی کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کو تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور جو احکام آپ لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، کیا اب بھی آپ ہمارے سلسلے میں خوف کرتے ہیں؟ اب بھی آپ کو اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہدایت باقی رہے یا نہ رہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ اب اس طرح جب صحابہ کرام کو بھی معمون ہونے کی اجازت نہیں ہے، بے خوف ہونے کی اجازت نہیں ہے، جن کا ایمان ساری دنیا کے ایمان کے لیے معیار اور نمونہ ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، بلا شبہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، وہ ان کو جس طریقے سے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كريشة بأرض فلات يقلبها الرياح ظهرا لبطن۔ جو مضمون پچھلی روایت کے اندر ہے وہی مضمون اس کے اندر بھی ایک مثال جو بیان فرمایا۔ دیکھو کسی پرندے کا چھوٹا سا پر پڑا ہے میدان میں، ذرا سی ہلکی سی ہوا ادھر کا ادھر ٹوٹ گیا، ادھر کو چلی ہو گیا، اب اس کے ادھر اور ادھر ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ کہتے انسان کا دل بھی کب کدھر مڑ جاوے ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور توحید پر اور ہدایت پر جمے رہنے کی دعا ہر وقت کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین پر جمائے رکھے، زندگی میں دین عطا فرمائے اور دین اور ایمان ہی پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کی مثال تو
اس پر کی طرح ہے جو کھلی زمین پر پڑا ہوا ہو. یقلب الریاح، ہوا اس کو الٹتی اور پلٹتی رہتی ہے، کبھی الٹا کر دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے، نہ الٹا ہونے میں دیر لگتی نہ سیدھا ہونے میں دیر لگتی. رواہ احمد.